چینی خانہ جنگی 1927 سے 1949 تک جاری رہنے والا ایک طویل تنازع چینی تاریخ کے ایک ہنگامہ خیز دور سے ابھرا جس کی خصوصیت سیاسی تقسیم، سماجی بدامنی اور غیر ملکی مداخلت ہے۔ اس کے مرکز میں چائنیز نیشنلسٹ پارٹی کومینتانگ (AKMT) جس کی قیادت چیانگ کائی شیک کر رہی تھی، اور ماؤ زیڈونگ کی قیادت میں چینی کمیونسٹ پارٹی (CCP) کے مسابقتی نظریات تھے۔ تنازع کی جوڑیں 1911 میں چنگ خاندان کے زوال کے بعد پڑی، جس نے چین کو تقسیم کر دیا اور جنگی سرداری کا شکار ہو گیا۔ اس افراتفری کے درمیان KMT ایک مضبوط سیاسی قوت کے طور پر ابھری جو قومی اتحاد اور جدیدیت کی وکالت کرتی ہے۔ تاہم CCP، جس کی بنیاد 1921 میں سوویت حمایت سے رکھی گئی تھی، نے مارکسی اصولوں کی حمایت کی اور دیہی کسانوں کو انقلاب کے لیے متحرک کرنے کی کوشش کی۔ جنگی سرداروں اور غیر ملکی مداخلت کے خلاف KMT اور CCP کے درمیان ابتدائی تعاون نظریاتی اختلافات اور اقتدار کی کشمکش کے منظر عام پر آنے کے بعد تیزی سے بگڑ گیا۔ 1926-1928 کی شمالی مہم، جس کی قیادت KMT نے CCP کی مدد سے کی، نے عارضی طور پر چین کے زیادہ تر حصے کو KMT کے کنٹرول میں متحد کر دیا لیکن بنیادی تناؤ کو حل کرنے میں ناکام رہا۔ 1927 میں پورے پیمانے پر خانہ جنگی کا آغاز KMT اور CCP کے درمیان غلبہ کے لیے ایک طویل جدوجہد کا آغاز تھا۔ KMT نے ابتدائی طور پر CCP کو پسپائی کی طرف دھکیلتے ہوئے بالائی ہاتھ تھام لیا۔ تاہم ماؤ زیڈونگ کی قیادت میں CCP نے گوریلا حکمت عملی کو اپنایا اور دیہی کسانوں کو متحرک کیا، جس سے ایک طویل تنازع کی بنیاد رکھی گئی۔ 1934-1935 کا لانگ مارچ CCP کی طرف سے ایک اسٹریٹجک پسپائی ان کی لچک اور عزم کی علامت بن گئی۔ ناکامیوں کا سامنا کرنے کے باوجود CCP نے مستقل طور پر دیہی علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا، زمینی اصلاحات کو نافذ کیا اور عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے نچلی سطح پر تنظیم سازی کی۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم کے آغاز نے چینی خانہ جنگی کی حرکیات کو عارضی طور پر تبدیل کر دیا کیونکہ KMT اور CCP نے جاپانی جارحیت کے خلاف ایک متحدہ محاذ تشکیل دیا۔ تاہم ان کا تعاون سطحی رہا، دونوں جماعتوں نے اپنے اپنے مفادات کو ترجیح دی۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے نے نئی شدت کے ساتھ خانہ جنگی کو دوبارہ جنم دیا۔ ریاستہائے متحدہ کی طرف سے خاطر خواہ حمایت حاصل کرنے کے باوجود KMT نے CCP کی رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کی۔ وسیع پیمانے پر بدعنوانی اور مہنگائی نے KMT کی قانونی حیثیت کو مزید مجروح کر دیا، جبکہ CCP نے مسلسل بنیاد حاصل کی۔ 1949 میں KMT حکومت کے تائیوان کی طرف پیچھے ہٹتے ہی CCP فتح یاب ہو کر ابھرا۔ ماؤ زیڈونگ نے 1 اکتوبر 1949 کو عوامی جمہوریہ چین (PRC) کے قیام کا اعلان کیا، جس سے چینی خانہ جنگی کے خاتمے کا نشان ہے۔ CCP کی فتح نے کمیونسٹ حکمرانی کے دور کا آغاز کرتے ہوئے چین کے سیاسی منظرنامے کو بنیادی طور پر تبدیل کر دیا۔ چینی خانہ جنگی نے چین پر دیرپا اثر چھوڑا، اس کے سیاسی نظریے، سماجی ڈھانچے اور بین الاقوامی تعلقات کو آنے والی دہائیوں تک تشکیل دیا۔ PRC کے قیام نے چینی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز کیا، جبکہ راک حکومت نے چین کی جائز حکومت کے طور پر اپنے دعوے کو برقرار رکھتے ہوئے تائیوان پر حکومت جاری رکھی۔